غسل الوراج ونتف الإبط وحلق العنة وانتقاص الماء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں دین فطرت میں سے۔ کل ہم نے غسل کے مضمون کے متعلق پڑھا تھا، تو ان 10 چیزوں کا تعلق بھی غسل سے ہے کہ جس وقت بندہ جسم کو پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جو چیزیں ہیں انہیں اپنے جسم سے صاف کرنا یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وہ ہے قص الشوارب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ مونچھیں پست کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کو بڑھانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ان 2 چیزوں کے اندر پہلی چیز مونچھوں کو پست کرنا، مونچھیں کتنی مقدار تک رکھنی چاہیے، ان کی پستی کی کیا حد ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی مونچھوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ پانی کا برتن گلاس جب آپ اپنے منہ سے لگاتے ہیں تو وہ آپ کی مونچھوں کے بال اس پانی میں لگتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی مونچھیں آپ کے لیے مکروہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں آپ جو بھی کھانا کھائیں گے، جو بھی پانی پئیں گے وہ مکروہ ہوگا۔ پھر دوسری چیز، بات ہمارے معاشرے کے اندر مونچھیں بڑی کر کے پھر ان کے اوپر فخر کرنا یا انہیں اس طرح تا دے کے جس طرح تاؤ دیتے ہیں اور پھر فخر سے، اس کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو اپنے لیے اور کوئی عذاب تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے اپنے لیے خود عذاب تیار کیا۔ اس کے اندر جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو ان کی سنت مبارکہ یا ان کے جو طریقہ تھا مونچھیں رکھنے کا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے یہ جو ان کا اوپر والا ہونٹ تھا انہیں اس جگہ تک بالکل صاف کرتے تھے، مونچھیں پست ہوتی تھی، کیونکہ انسان جب پانی پیتا ہے تو ظاہر اس کے ہونٹ کا یہی حصہ برتن کے ساتھ لگتا ہے، اس سے ادھر کر کے ان کی جو مونچھوں کے بال ہوتے تھے وہ داڑھی میں شامل ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مونچھوں کے بال اس طریقے سے کریں تاکہ ہمارا کھانا پینا ہمارے لیے مکروہ نہ بن جائے۔ دوسری چیز وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے داڑھی کا بڑھانا، یعنی کہ داڑھی چہرے کے اوپر اتنی ہو کہ نظر آئے یہ داڑھی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ہم دنیا کا حسن بچانے کے لیے، دنیا کا حسن بنانے کے لیے ہم ہر روز بھی ہماری روٹین میں ہے، ہر روز ہم داڑھی مونڈتے ہیں، ہفتے کے بعد ہم داڑھی مونڈتے ہیں اور داڑھی کے بالوں کو ہم اپنے چہرے سے اتارتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر داڑھی چہرے کے حسن کے اندر کمی پیدا کرتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر کبھی بھی بال نہ ہو۔ لیکن اگر سرکار علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر یہ بال تھے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مرد کے لیے ان بالوں کے اندر بڑا حسن ہے، مرد کے لیے ان بالوں کے اندر بڑی بقا ہے، مرد کے لیے ان بالوں کے اندر بڑا حسن ہے۔
اگر یہ سمجھ لیں. اور یہ داڑھی مبارک صرف میرے آقا علیہ السلام کی ہی سنت نہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اور ہر نبی کی سنت ہے. اب ایک شخص اگر کوئی ایک سنت ادا کرتا ہے تو شاید وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو، لیکن جب وہ داڑھی رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں 1.25 انبیاء اور رسل کی سنت ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد تیسری چیز والسواک، مسواک کرنا. میں نے پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا مسواک کی بڑی فضیلت ہے، مسواک کے بڑے فائدے ہیں. اور اس کے بعد وقص الاظفار، ناخنوں کا تراشنا. اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی وبا پھیل چکی ہے کہ پہلے تو یہ المیہ گھروں کے اندر عورتوں کے لیے تھا، لیکن آج کے نوجوان کا بھی یہ فیشن بن گیا ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو فرمایا ناخن تراشنا، یہ یاد رکھیں یہ بھی فطرت میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے. اب اس کے اندر ہم بعض اوقات ناخن کے لیے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ہم جناب والا انہیں 40 دن کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں 40 دن کے اندر ہم جو مرضی ہے کرتے رہیں، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن کبھی یہ سوچیں کہ یہ دین فطرت بنا ہے، فطرت نے اگر اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ بڑے نہیں ہونے چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں فیشن کے طور پر نوجوانوں نے ناخن رکھے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں ان ناخنوں کے اندر جتنی میل پسینہ جمع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ المبارک کے دن، جمعہ کے دن کا غسل کرنے سے پہلے آپ یہ کام کرتے تھے. اپنے ناخن تراشتے تھے، مسواک کرتے تھے، زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کرتے تھے، اس کے بعد آپ غسل کرتے تھے. سبب کیا تھا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند ہے. تو پھر جسم کا جتنا جسم پاک ہو. اب آپ دیکھیں بعض اوقات آپ خود مشاہدہ کریں کہ یہ ایسے احباب ہیں کہ یہ ایسے شعبوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ ناخن نہیں تراشتے، ان کے ناخن بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو باقاعدہ ان کے اندر میل بھی نظر آ رہی ہوگی. یہ بھی آپ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو جب تک وہ پانی آپ کے ناخنوں کی جگہ پہ نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو اور غسل بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہم اپنے بدن کو پاک کر کے پھر رہے ہوتے ہیں. اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے ہر اس کام کا کرنا جس کام کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی ہو تو وہ مسلمان کے لیے باعث عزت ہے. اور اسی طرح اگر ہم ان چیزوں سے عدولی کرتے رہیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑتے رہیں، تو پھر کل میرے خیال میں ہمارے پاس سرکار علیہ السلام کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی جواب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو، اسی لیے پھر دیکھیں آج کچھ چیزیں فیشن کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہ ناخن رکھنا فیشن کے طور پہ، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نبوست ہے. اگر یہ دیکھیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک اس کی وجہ سے بہت بڑی نبوست پھیل رہی ہے، لیکن ہم رکھ رہے ہیں. اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، پھر اگلی بات، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایسے نوجوان ہیں جو یہ بازار سے ملنے والا لاکٹ، چین یا ہاتھ کے اندر کڑے اور یہ چیزیں ڈال کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مرد کے لیے سونا تو ہے ہی حرام ہے،
مرد پہن ہی نہیں سکتا۔ چاندی کی انگوٹھی ہے تو اس کا بھی ایک وزن ہے، اور وہ بھی صرف ایک نگ والی، اس کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنی چیزیں، چین، کڑے، چاہے وہ مدینہ شریف کے ہی کیوں نہ پہنے، یہ پہن کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی مقبول ہے۔ چونکہ جب شریعت نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے، اور پھر ہم اپنے لیے بعض اوقات ہم جاتے ہیں جناب والا یہ آپ نے فلاں دربار کی نشانی پہنی ہوئی ہے، یہ آپ نے فلاں دربار کی نشانی پہنی ہوئی ہے، تو اللہ کے بندو اس چیز کو سمجھو کہ اگر اس چیز سے نشانیاں اس چیز سے قائم ہوتی تو سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے، بلکہ حضرت مولا کائنات جس وقت یہ سونے کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا نا، تو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو آپ نے اسی وقت اتار کے پہنی، اسی وقت، اور آپ سے عرض کی گئی کہ آپ اس سے اور کوئی نفع تو حاصل کر سکتے ہیں، فرمایا علی اس کام کو، جو کام شریعت حرام کر دے اور علی اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ حقیقت کی طرف ہمیں آنا ہے نا، ہم حقیقت کو چھوڑ کے اس طرف چلے جاتے ہیں جس کا شریعت کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ شریعت نے جس کو ہمارے لیے حرام کیا ہوا ہے اور ہم اسے جناب والا اپنا کے اپنے لیے فخر بھی تصور کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں جو عظمت، جو عزت، جو رفعت عطا کی ہے، ہم کیا عزت دین کی کر سکتے ہیں، ہم کیا تقریب کر سکتے ہیں؟ عزت دیکھنی ہے، عزت تو ان لوگوں نے کی تھی جب سرکار علیہ السلام وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ سرکار کے جسم سے گرنے والے پانی کو زمین پہ نہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور صرف ہاتھوں پہ اٹھایا ہی نہیں کرتے تھے، وہ اسے مل کر اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے چہروں پہ ملا کر، لیکن وہ سرکار کا خاصہ تھا۔ اب ہر کوئی یہ کہتا پھرے کہ میں اس طرح کروں اور اس طرح ہو جائے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو چیزیں شریعت نے ہمارے لیے پسند کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنے لیے پسند کریں۔ اس کے ساتھ دو مسئلے، ایک مسواک، میرے بھائی پوچھ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، دیکھیں روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن احتیاط یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے آپ مسواک کرنے لگیں، ایک تازہ مسواک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے، جب آپ مسواک استعمال کرنے لگیں اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں اترے اور وہ آپ کے روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح خشک مسواک آپ استعمال کرتے ہیں، یہ جو آج کل خشک مسواکیں بازار سے بھی بنی ہوئی ملتی ہیں، گمان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسواک استعمال کرتے ہیں، اس مسواک کے کچھ ریشے اس طرح آپ کے دانتوں کے ساتھ لگ کر آپ کو محسوس نہ ہو، وہ آپ کے حلق سے اتر جائیں تو وہ روزے کا ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ الٹی کا، کہ روزے کی حالت میں اگر کیا آ جائے، الٹی آ جائے، تو یہ مسئلہ پہلا آپ ذہن میں رکھیں کہ الٹی تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، خود بخود آئے، جتنی مرضی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے، جتنی مرضی آئے خود بخود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی کی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، اس نے حلق کے اندر انگلی ڈالی، زبردستی جسے کہتے ہیں، زبردستی الٹی، جب زبردستی آپ نے الٹی کی یا زبردستی آپ جناب والا اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں، آپ کو الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ چاہے تھوڑی آئے چاہے زیادہ آئے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا